الحمدللہ رب العالمین سلسلہ شرح قصیدہ معراجیہ کے ایپیسوڈ 4 میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ الکریم اس ایپیسوڈ میں بھی ہم 10 اشعار کے الفاظ معنی اور وضاحت سمجھیں گے۔ بڑا یہ لہرا کے بحر وحدت کہ دھل گیا نام ریگ کثرت، فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت، یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے، لہرانا موج مارنا، بحر سمندر، وحدت یکتائی، دھلنا زائل ہو جانا، ریگ ریت، ٹیلا چھوٹی پہاڑی۔ مصرع اولا، بڑا یہ لہرا کہ بحر وحدت کہ دھل گیا نام ریگ کثرت، یہ بحر وحدت یعنی توحید کا سمندر اس قدر تیزی سے لہرا کے موجیں مارتا ہوا آگے بڑھا کہ کثرت کی ریت کا نام و نشان تک مٹ کر فنا ہو گیا۔ مصرع ثانیہ، فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت، یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے، آسمان کے ٹیلوں کی کیا حیثیت اور وقت، یہ عرش اعظم اور کرسی تو اس بحر بے کراں کے سامنے پانی کے ننھے ننھے دو بلبلے معلوم ہوتے تھے۔ وہ ظل رحمت و رخ کے جلوے کہ تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے، سنہری زربفت اودی اطلس یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے۔ ظل سایہ، رخ چہرہ، کھلنا، روشنی یا چاندنی پھیلنا، سنہری سونے رنگ کی، زربفت ایک کپڑا جو سونے اور ریشم کے تاروں سے بنتے ہیں، اودی اطلس سرخی مائل سیاہ رنگ کے ریشمی کپڑے، تھان کپڑے ریشم وغیرہ کا معینہ لمبائی کا ٹکڑا۔ مصرع اولا، وہ ظل رحمت و رخ کے جلوے کہ تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے، وہ رحمت خدا کا عظیم الشان ظل یعنی سایہ، وہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی جلوے، سبحان اللہ تبارک اللہ، کہ ان کے سامنے جہاں کو روشن اور منور کرنے والے آسمانی تارے چھپتے پھرتے تھے اور ان جلووں کی تابانی کے سامنے چاہتے ہوئے بھی کھلنے اور چمکنے نہ پاتے تھے۔ مصرع ثانیہ، سنہری زربفت اودی اطلس یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے، یعنی سنہری زربفت اور اودی اطلس یعنی سرخی مائل سیاہ رنگ کے ریشمی کپڑوں کہ یہ تھانوں گٹھے سب دھوپ اور چھاؤں کا منظر پیش کر رہے تھے۔ چلا وہ سروے چما خراما، نہ رک سکا سدرا سے بھی داما، پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سبینوں آں سے گزر چکے تھے۔ سرو، ایک سیدھے مخروطی خوشنما درخت کا نام جو اکثر باغوں میں لگاتے اور اس کے قامت کو معشوق کے قد سے تشبیہ دیتے ہیں۔ چما، ہل ہل کر چلنا، خراما، ناز و انداز کی چال والا، پلک جھپکنا، ذرا آنکھ لگنا، این و آں، متفرق اشخاص یا اشیاء۔ مصرع اولا، چلا وہ سروے چما خراما، نہ رک سکا سدرا سے بھی داما، سروے چما یعنی باغ نبوت و چمن رسالت کے سیدھے قد والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خراما خراما، ناز و وقار کے ساتھ یوں چلے کہ سدرۃ المنتہا سے بھی ان کا دامن رحمت و وسعت رک یعنی تھم نہ سکا۔ مصرع ثانیہ، پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سبینوں آں سے گزر چکے تھے، یہ منظر دیکھنے والی ہر آنکھ کی پلک جھپکتی رہی، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کب کے مکان اور سب این و آں، یہ اور وہ یعنی تمام سمتوں کی قیدوں سے آگے گزر کر عالم لامکاں اور قرب مالک ہر جہاں میں پہنچ چکے تھے۔ جھلک سی قدسیوں پر آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، سواری دولہا کی دور پہنچی، برات میں ہوش ہی گئے تھے۔ جھلک، تھوڑی دیر کے لیے دکھانا، مختصر نظارہ، ہوش جانا، محاورہ، عقل گم ہونا، بے اوسان ہو جانا۔ مصرع اولا، جھلک سی قدسیوں پر آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، دیدار جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سدرۃ المنتہا اور مختلف مقامات پر کھڑے ہوئے قدسیوں یعنی فرشتوں پر زیارت سلطان اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بس ایک ہلکی سی جھلک آئی، پھر اس کے بعد تو دامن محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا بھی کسی نے نہ پائی، یعنی کوئی سراغ ہی نہ پا سکا کہ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے۔ مصرع ثانیہ، سواری دولہا کی دور پہنچی، برات میں ہوش ہی گئے تھے۔ معراج کی دولہا کی نورانی سواری دور مکان سے لا مکان تک پہنچ گئی۔ اس رفعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رفتار براق کو دیکھ کر برات یعنی فرشتوں کے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ روح الامین یعنی سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلو، جانب، رکاب سوار کے پیر رکھنے کو، زین کے دونوں تسمے میں لٹکے ہوئے آہنی پا انداز جن میں سے ایک میں پیر ڈال کر گھوڑے پر چڑھتے ہیں، امید ٹوٹ جانا، آس چھوٹ جانا، نگاہ حسرت، احساس سے محرومی والی نظر، ولولہ، جوش و خروش۔ مصرع اولا، تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، سدرۃ المنتہا تک پہنچ کر جبرائیل علیہ السلام کی رفعت اپنے اوج تمام پر اختتام پذیر ہوئی اور روح امی علیہ السلام کے بازو گویا تھک گئے۔ پھر کیا تھا، بس سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے اب سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت چھٹا چاہتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سوچتے ہی رہ گئے کہ کہاں گیا وہ پہلو مبارک اور اس کی رفاقت۔ مصرع ثانیہ، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ براق کی رکاب چھوٹی، جبرائیل علیہ السلام کی دیدار و وصال الہی اور رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امید ٹوٹی جاتی ہے۔ سید الملائکہ کی ارمان و حسرت بھری نگاہوں کی امنگیں اور ولولے تھے۔ روش کی گرمی کو جس نے سوچا، دماغ سے ایک بھبوکا پھوٹا، خرد کے جنگل میں پھول چمکا، دھر دھر پیڑ جل رہے تھے۔ روش، رفتار، چال، گرمی، تیزی، بھبوکا، شعلے کی بھڑک، خرد، عقل، دہر دہر ہر جگہ، پیڑ، درخت،
مصرع اولا، روش کی گرمی کو جس نے سوچا، دماغ سے ایک بھبوکا پھوٹا۔ سفر معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سواری کی روش یعنی چال اور رفتار کی گرمی یعنی تیزی کو جس عقل والے نے بھی سوچا، اس کے دماغ سے فوراً ایک بھبوکا پھوٹا یعنی زبردست دھماکے کی طرح ایک شعلہ پیدا ہو کر چمکا۔ مصرع ثانیہ، خرد کے جنگل میں پھول چمکا، دھار دھار پیڑ جل رہے تھے، جس کی روشنی سے خرد یعنی عقل کے جنگل میں حسین نورانی پھول چمکا اور اس کی وجہ سے دھار دھار یعنی ہر سو درخت جلنے لگے تھے۔ جلوں میں جو مرغے عقل ہو رہے تھے، عجب برے حالوں گرتے پڑتے، وہ سدرہ ہی پر رہے تھے تھک کر، چرا تدم تیور آ گئے تھے۔ جلو ہمراہی مرغے عقل، عقل کے پرندے برے حالوں سے، خستہ حالت سے دم چڑھنا، یہ محاورہ ہے خلاف معمول سانس کا کثرت کے ساتھ آنا، تیور آنکھوں کے سامنے اندھیرا یا سر میں چکر جو کسی صدمے یا گرمی کی وجہ سے ظہور میں آئے۔ مصرع اولا، جلوں میں جو مرغے عقل ہو رہے تھے، عجب برے حالوں گرتے پڑتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی جلو یعنی ہمراہی میں عقل کے جو پرندے اڑے تھے قرب و وصال و فیض و شرف پانے کے لیے، لیکن رفعت و رفتار نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بیچارے عقل کے عاجز پرندے کیا دم مارتے، عجیب برے حال بلکہ حال بے حال ہو کر گرتے پڑتے دکھائی دے رہے تھے۔ مصرع ثانیہ، وہ سدرہ ہی پر رہے تھے تھک کر، چڑھا تھدم تیور آ گئے تھے۔ وہ عقل کے پرندے مخلوقات کے علم و رفعت و رسائی کے انتہائی مقام سدرۃ المنتہا ہی پر تھک ہار کر رک رہے، ان کا دم چڑھنے لگا یعنی سانس پھولنے لگا اور انہیں تیور آ گئے تھے یعنی چکر آنے لگے تھے۔ قوی تھے مرغان وہم کے، پر اڑے تو اڑنے کو اور دم بھر، اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ تھوکتے تھے۔ قوی، مضبوط، طاقتور مرغان، مرغ کی جمع پرندے، وہم، شک، گمان، دم بھر، کچھ دیر، ٹھوکر اٹھانا، صدمہ ہونا، خون تھوکنا، بڑا جھٹکا لگنا، کسی صدمے سے خون کی کہہ کرنا۔ مصرع اولا، قوی تھے مرغان وہم کے، پر اڑے تو اڑنے کو اور دم بھر۔ عقل کے پنچھی کا حال تو سن چکے، اب ذرا وہم و گمان کے پرندے کا بھی حال سنو۔ وہم و گمان اور سوچ کے پرندوں کے پر تو بڑے قوی اور مضبوط تھے، کیونکہ وہم تو ان باتوں کا بھی دل میں پیدا ہو جاتا ہے جن تک عقل کی نہ رسائی ہوتی ہے اور نہ وہ عقل کے نزدیک ممکن و میسر ہوتی ہیں۔ چنانچہ وہم کے پرندوں نے بھی ہمت کر کے اپنی اڑان بھرنا شروع کی، ابھی اڑے ہی تھے لمحہ بھر کے لیے، لیکن مصرع ثانیہ، اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ تھوکتے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم منہ کے بل گر پڑے اور سینے کی ایسی شدید ٹھوکر لگی کہ اس ٹھوکر کے صدمے اور ضرب کی وجہ سے یہ بیچارے وہم کے پنچھی خوف و اندیشہ کے خون اپنے منہ سے تھوکتے یعنی نکالتے تھے۔ سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہوں تاج والے، وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے، شرف، بزرگی، عزت۔ مصرع اولا، سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہوں تاج والے، عقل اور وہم کے پرندے ابھی بے حال و بے ہوش ہی پڑے تھے کہ اتنے میں عرش اعظم نے سنا کہ کوئی کہنے والا اسے کہہ رہا ہے کہ اے رب اکرم کی عظمت کے مظہر اکبر، عرش اعظم، لے تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آمد مبارک ہو۔ مصرع ثانیہ، وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے، اے عرش خدا کے اس خلیفہ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم نرم گورے گورے وہی نورانی قدم خیر خیریت سے آج پھر تیرے سینے پر آئے جو قدم پہلے ہی تیرے سر کے لیے تاج شرف یعنی عزت و کرامت اور بزرگی و عظمت کے تاج کی مانند تھے۔ یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا، پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے۔ بے خود، خود رفتہ، نثار ہونا، تصدق ہونا، تلوا کفے پا، دن پھرنا، نصیبہ جاگنا۔ مصرع اولا، یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا، یہ مجدہ جاں فضا اور دل پذیر صدا سن کر عرش اعظم مستی اور وارفتگی میں بے دم و بے خود ہو کر پکار اٹھا، میں نثار جاؤں، واری واری جاؤں، قربان ہو جاؤں، کہاں ہے میرے آقا، کب قدم رنجا فرمائیں گے کائنات کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصرع ثانیہ، پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے، پھر ان کے مقدس اور نورانی تلووں کے بوسے لوں گا، خوب جی بھر کر انہیں چوموں گا، ان کے قدموں سے اپنی آنکھوں کو ملوں گا، یہ تو میری آنکھوں کے دن پھرے یعنی نصیب جاگ اٹھے ہیں۔ الحمدللہ، سلسلہ شرح قصیدہ معراجیہ کے ایپیسوڈ 4 کا بھی اختتام ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔